السلام علیکم۔ اس ٹیبل سے زیارت پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ کی زیارت یا امامنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مقصد یہی ہے کہ نفس کو، روح کو سکون اور اطمینان قلب حاصل ہو اور ان سے فیض ملے، کیونکہ یہ حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب تھے اور ہم ان کے قریب ہو کر اللہ کی قربت حاصل کریں۔ اگر ایسا تصور صحیح ہوتا تو انبیاء اور مرسلین اور پچھلی امتوں سے کچھ تو ہم کو قرآن میں ملتا، لیکن زیارت کے لفظ سے ہی قرآن خالی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ زیارت قومی نقلیات کی پہلی کتاب میں نہیں، عقیدہ شریفہ میں زیارت کا اشارہ نہیں، امام مہدی موعود علیہ السلام نے مدینے کی زیارت نہیں کی، 5 خلفائے راشدین نے فرا کی زیارت کی نہ مدینے کی، اور بعد امامنا علیہ السلام کے بندگی میں رضی اللہ عنہ اور آپ کے فرزند تشریف حق رضی اللہ عنہ کے حج کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن کہیں مدینے کا نہیں۔ یہ تاریخی حقائق یعنی ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جس کا انکار ناممکن ہے۔ مروجہ زیارت کے مقاصد کے بالکل برعکس کتاب اللہ نے اطمینان قلب کے لیے بہترین اور سمپل طریقہ ذکر اللہ قرار دیا۔ جس کو کہیں بھی اور کبھی بھی نہ صرف اختیار کر سکتے ہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کا حکم قرآن میں صاف اور صریح موجود ہے، اور دائروں میں تقرب الہی کا یہی واحد ذریعہ تھا اور ذکر اللہ پر پرزور عمل ہوا۔ ہم ہزاروں روپے خرچ اور مشقت بھرا سفر طے کر کے نہ صرف خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں بلکہ بدعت اور شرک کا گناہ اپنے کھاتوں میں لکھا رہے ہیں۔ ان کی زیارت کرنے کی یہ وجہ بتائی گئی کہ وہ حضرات اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اس عقیدے کی سپورٹ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ پیش کرتے ہیں، لیکن آیت کے آخری الفاظ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ حذف کر جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مارے جانے والوں کی حد تک محدود ہے، اور اس آیت میں نہ خبر کا ذکر ہے نہ میت کے جسم کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ ان کی بھی موت تیر، تلوار، نیزے یا سولی پھانسے سے ہوئی ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے جسمانی موت ہی ہوئی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی زبانوں کو یہ کہنے سے روک دیا اور گرا لگا دی کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو ان کی دنیاوی موت کے بعد کی زندگی کا بالکل شعور نہیں۔ اگر ہم یہاں یہ تصور کریں کہ تدفین کے فوراً بعد شہداء جسم اور روح سے ویسے ہی زندہ ہے جیسے ہم ہیں، تو یہ ہمارے شعور سے بعید نہیں ہوئی۔ پھر ایسا ماننا قرآن کے عین خلاف ہوگا، کیونکہ وہ صاف کہہ رہا ہے کہ ہم کو اس کا شعور نہیں۔ اور دوسری آیت بل احیاء عند ربہم یرزقون بالکل واضح کر دی کہ وہ زندہ تو ضرور ہیں لیکن خبر میں نہیں بلکہ اللہ کے پاس۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اس آیت میں قرآن نہ خبر کی بات کر رہا ہے نہ ان کے خبر میں زندہ ہونے کی۔ جب یہ بات صاف ہو گئی تو یہ کہنا کہ شہداء سے بڑھ کر اولیاء اور اولیاء سے بڑھ کر انبیاء اور انبیاء سے بڑھ کر خاتمین ہیں، لہٰذا وہ تمام بھی زندہ ہیں، یہ بھی بے بنیاد اور قرآن مجید کے کئی صاف اور صریح آیتوں کے خلاف ہے۔ زیارت کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب اس کے احکام کی بجاوری پر اور صدقہ خیرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور فیض میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ اگلی بار ہم زیارت کے خیال پر سفر زیارت کا پیسہ اپنے مستحق پڑوسی، رشتہ دار اور ضرورت مندوں، حاجت مندوں پر خرچ کر کے مقصد زیارت گھر بیٹھے حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔